اگر آپ کو یہ یقین دلایا جائے کہ زندگی صرف 9 سے 5 کی ملازمت، مسلسل مصروفیت اور ریٹائرمنٹ کے انتظار کا نام نہیں، تو شاید اب پہلے اس بات پر یقین نہ کریں۔ لیکن یہ کتاب ایک ایسے سوال سے آغاز کرتی ہے جو انسان کے پورے طرز زندگی کو چیلنج کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت بھی ہو، آزادی بھی ہو اور آمدنی بھی برقرار رہے، تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ ٹم فیرس اپنی کہانی ایک ایسے شخص کے طور پر شروع کرتا ہے جو دوسروں کی نظر میں کامیاب تھا، لیکن اندر سے تھکا ہوا اور اپنی ہی بنائی ہوئی مصروف زندگی کا قیدی بن چکا تھا۔ اس کا کاروبار چل رہا تھا، پیسہ آ رہا تھا، لیکن اس کے دن ای میلز، فون کالز اور مسائل کے حل میں گزر رہے تھے۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، مگر حقیقت میں آزادی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی کامیابی کا مطلب زیادہ گھنٹے کام کرنا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ کم وقت میں بہتر نتائج حاصل کیے جائیں۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ اپنی زندگی کے بہترین سال صرف اس امید میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ریٹائر ہو کر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر وہ سکون اور آزادی آج ہی حاصل کی جا سکتی ہو تو؟ کتاب کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ مصروف ہونا اور مؤثر ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں لیکن حقیقت میں کم اہم کام کرتے ہیں۔ فیرس 80/20 اصول کی وضاحت کرتا ہے، جس کے مطابق ہماری 80% کامیابیاں صرف 20% کوششوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری زیادہ تر پریشانیاں بھی چند مخصوص وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب اس نے اپنے کاروبار کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ چند گاہک ہی زیادہ تر منافع دے رہے تھے، جبکہ چند ہی لوگ زیادہ تر مسائل پیدا کر رہے تھے۔ اس نے غیر ضروری چیزوں کو ختم کرنا شروع کیا اور یہی اس کی زندگی کی تبدیلی کا آغاز بن گیا۔ فیرس ایک اور اہم بات سمجھاتا ہے کہ لوگ دراصل دولت نہیں چاہتے بلکہ وہ آزادی چاہتے ہیں جو دولت دے سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو لیکن وقت نہ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں امیر نہیں۔ دوسری طرف اگر کسی کے پاس مناسب آمدنی، وقت کی آزادی اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا موقع ہو تو وہ زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اسی تصور سے وہ نیو ریچ کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو بعد کے لیے ملتوی نہیں کرتے۔ وہ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے دوران ہی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کو سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ کتاب میں آگے چل کر معلومات کی زیادتی کے مسئلے پر بھی بات کی جاتی ہے۔ فیرس کے مطابق آج کے دور میں مسئلہ معلومات کی کمی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ معلومات ہیں۔ لوگ مسلسل خبریں، سوشل میڈیا اور غیر ضروری مواد دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی توجہ بچ جاتی ہے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ صرف وہ معلومات حاصل کریں جو کسی فیصلے عمل کے لیے ضروری ہوں۔ اس کے بعد کتاب آؤٹ سورسنگ اور خودکار نظاموں کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ فیرس بتاتا ہے کہ اگر کوئی کام دوسرا شخص کر سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ خود ہی اسے انجام دیں۔ اس نے اپنے کاروبار کے بہت سے کام دوسروں کے حوالے کیے اور خود کو اہم فیصلوں اور تخلیقی سوچ کے لیے آزاد کر لیا۔ اس تجربے نے اسے دکھایا کہ وقت بچانا اکثر زیادہ پیسہ کمانے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کتاب کا ایک دلچسپ حصہ وہ ہے جب فیرس اپنے کاروبار کو خودکار نظام پر چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتا ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کاروبار متاثر ہوگا، لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا۔ اس تجربے نے اسے یہ سکھایا کہ اکثر لوگ خود کو ضرورت سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں بہت سے کام ان کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ کتاب کا ایک گہرا نفسیاتی سبق خوف کے بارے میں ہے۔ فیرس کہتا ہے کہ لوگ تبدیلی سے زیادہ غیر یقینی صورتحال سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہیں ہوتے لیکن پھر بھی تبدیلی کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ انسان اپنے بدترین ممکنہ خوف کا تصور کرے۔ اکثر صورتوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کا خوف حقیقت بھی بن جائے تو زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہی احساس اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اختتام میں فیرس یاد دلاتا ہے کہ آزادی کا مقصد صرف کم کام کرنا نہیں بلکہ بہتر زندگی جینا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو لیکن کوئی مقصد نہ ہو تو آزادی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔
اسی لیے وہ لوگوں کو نئے تجربات حاصل کرنے، نئی مہارتیں سیکھنے، سفر کرنے اور اپنے خوابوں کو آج سے جینا شروع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی کو مستقبل کے کسی نامعلوم دن کے لیے مؤخر نہ کرے۔ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، مواقع دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں وہ صرف زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ایسی زندگی بناتے ہیں جس میں آزادی، مقصد اور خوشی ایک ساتھ موجود ہوں۔ یہی پیغام ادا 4 آور ورک ویک کو ایک عام کاروباری کتاب سے بڑھ کر زندگی بدل دینے والی کتاب بنا دیتا ہے۔